بے چین ہو گئے، اما جان ہمیں حضور کی کسی چیز کی زیارت کرا دیں، آقا کے کسی تبرک کی زیارت کرا دیں تاکہ ہم دیکھ کر کے دل کو تسلی دے سکے۔ ام المومنین نے فرمایا حضور علیہ السلام کا آئینہ میرے پاس ہے، حضور علیہ السلام وضو کے بعد آئینے میں دیکھ کر کے جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے، آئینے میں دیکھ کر ارے کس منہ سے کہوں کہ زینت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ساری دنیا کو جس کے زینت کی خیرات ملتی ہے یہ کیسے کہہ دوں کہ زینت کیا کرتے تھے۔ آئینے میں دیکھ کر جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے وہ آئینہ میں تمہیں دکھا دیتی ہوں۔ اب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے سب سے پیار کیا، سب سے دل لگایا، لیکن جو ہم سے صحیح معنی میں پیار کرتا ہے ہم نے اس سے دل نہیں لگایا، ان سے پیار نہیں کیا۔ جو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہ بھولا، ہم نے اس رسول سے کیا پیار کیا، کیا محبت کی۔ اللہ اللہ، کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، ہمیں کبھی نبی یہ پاک کی یاد بھی نہیں آتی، اور میرے نبی کی شان ہے پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا، قبر میں لٹائے گئے تو بھی لبوں پہ جاری تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور آج بھی قبر میں حضور رب حبلی امتی ہی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ جامع الحدیث میں روایت نقل ہے کہ جب تمہارے کان بجے نا جب کان، تو اس وقت تم حضور پہ درود پڑھا کرو۔ کان بجنا تو سمجھتے ہیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں، اچانک ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی، آواز آتی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا، تو ہم کو لگتا ہے کہ کان بج رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کان نہیں بجتے، اصل بات یہ ہے کہ حضور آج بھی اپنی قبر میں رب حبلی امتی کی جو دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم پر کرم فرماتا ہے اور وہ دعا کی آواز ہماری روح سنتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے، کان نہیں بجتے، حضور کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ اس لیے جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو۔ دیکھو حضور تو آج بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں، ہم حضور کو یاد نہیں کرتے۔ کب یاد کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھ رہے ہوتے تب، حجام کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب، غیبت کر رہے ہوتے ہیں تب، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تب، حرام کھا رہے ہوتے ہیں تب، کب حضور کو یاد کرتے؟ افسوس، بات دور نہ نکل جائیں، چلیں اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ورنہ ابھی اذان ہوگی۔ صحابہ کرام بیٹھ کے حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، آقا کا ذکر کر۔ خدا کی قسم یہ عنوان ایسا ہے، زندگی ختم ہو جائے مگر عنوان ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کی آنکھوں پہ گفتگو ہو تو پھر ایسا دل چاہتا ہے کہ آنکھوں پر ہی گفتگو ہو، ان کے چہرے پہ گفتگو ہو تو ایسا لگتا ہے کہ چہرے پر ہی گفتگو۔ جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں امام نے یوں اس کی عکاسی کی ہے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ مانگا کرو عشق رسول، جس کو عشق مصطفیٰ مل گیا اس کو بڑی دولت مل گئی۔ وہ زمانے میں مقدر کا سکندر ہے جس کو اللہ نے صحیح معنی میں عشق رسول عطا کر دیا۔ تو صحابہ بیٹھ کر آقا کا تذکرہ کر رہے تھے، حضور کے رخسار کا، حضور کی زلفوں کا، حضور کی آنکھوں کا، رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، اور تڑپتے ہوئے کہتے ہیں چلو چلو، آج حضور تو نہیں نظر آ سکتے بظاہر، حضور علیہ السلام کے کسی تبرک کی زیارت کر لیں، حضور کی کسی نشانی کی زیارت کر لیں، حضور کی کوئی چیز ہی دیکھ لیں۔ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے اور کہنے لگے امی جان آج سرکار کا ذکر چھڑا، تو حضور اتنے یاد آ گئے کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے عشق میں بےتاب اور بے چین ہو گئے۔ اما جان ہمیں حضور کی کسی چیز کی زیارت کرا دیں، آقا کے کسی تبرک کی زیارت کرا دیں تاکہ ہم دیکھ کر کے دل کو تسلی دے سکے۔ ام المومنین نے فرمایا حضور علیہ السلام کا آئینہ میرے پاس ہے، حضور علیہ السلام وضو کے بعد آئینے میں دیکھ کر کے جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے، آئینے میں دیکھ کر ارے کس منہ سے کہوں کہ زینت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ساری دنیا کو جس کے زینت کی خیرات ملتی ہے یہ کیسے کہہ دوں کہ زینت کیا کرتے تھے۔ آئینے میں دیکھ کر جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے وہ آئینہ میں تمہیں دکھا دیتی ہوں۔ ہو
ہو سکے تو آئینہ دیکھ لو. آئینہ لایا گیا. روایتوں میں آتا ہے, راوی بیان کرتے ہیں, ام المومنین نے جیسے آئینے کو باہر بھیجا, صحابہ نے جب آئینے پہ نظر کی جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھتے تھے, تو آئینہ دیکھنے کے بعد صحابہ کو آئینے میں اپنا عکس نظر نہیں آیا بلکہ جلوہ مصطفیٰ نظر آ گیا. یہ عشق تھا صحابہ کا, یہ محبت تھی.